فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم ایک نام سنتے ہیں فرعون، اور جب فرعون نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیجنیشن آتی ہے، مصر کا بادشاہ اور بڑے کر و فر والا، بڑے جاہ و جلال والا، اور ایک ملک پر حکومت کرنے والا ظالم و جابر۔ یہ تھا کیا؟ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو اس کے علاقے والوں نے مار کوٹ کے نکالا تھا، یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور پھر یہ چلتا مصر میں آن پہنچا۔ مصر میں یہ آیا، اس نے آ کے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لا کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عملداری نہیں قانون کی، بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج کا سا معاملہ ہے، اور جس کا جو چاہ رہا ہے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ یہ بھی بیچارہ بھوکا تھا، اس کو بیچارہ بولوں کیا بولوں، بہرحال تھا یہ بھوکا۔ اب اس نے بھی پیسے کمانے کا ایک انداز سوچا، یہ کیا؟ یہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا، اور قبرستان میں جا کر کے اس نے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ نے یہاں پر بٹھایا ہے، تو لہذا جو بھی یہاں پر اپنا مردہ دفن کرے گا وہ مجھے 5 دینار دیا کرے گا۔ لوگ آتے رہے، مردے دفن کرتے رہے، اور یہ فریب کاری کے ذریعے سے ان سے 5 دینار بٹورتا رہا۔ لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے، ہر عروج کو ایک دن زوال بھی آنا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہوا یوں کہ ایک دن بادشاہ کا کوئی خاندان کا فرد دنیا سے چلا گیا، اور وہ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان میں پہنچے تو یہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی پہلے میرا یہاں ٹیکس دو گے، بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے، تو پھر میں تمہیں مردہ دفنانے دوں گا۔ انہوں نے کہا بھی کس بادشاہ نے تمہیں مقرر کیا بھائی؟ کس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے یہاں پر؟ یہ تو بادشاہ کا عزیز ہے جو فوت ہوا ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ اس کی فریب کاری کا جو پول تھا وہ کھل گیا، ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی، اور اس کو یوں گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ آگے کیا ہوا یہ ایک پوری کہانی ہے، اس کو پھر کبھی لیں گے۔ آج کے ہمارے موضوع سے جو ریلیٹڈ تھا وہ یہی تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ معاشرے کے اندر پیسہ کمانے کے لیے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے بعض اوقات فریب کاری، کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مختلف ذرائع اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ فریب کاری جس معاشرے میں ہو وہ نہیں بن سکتا مثالی معاشرہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اگر مدنی گلدستہ ریڈی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے تو بھی بتائیے، مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ دور حاضر میں ایک انسان دوسرے انسان کو کسی نہ کسی جھانسے میں لا کر اپنا نصیب چمکانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ پر اعتبار کر رہا ہے، رشتوں میں، کاروبار میں، سفر میں یا کسی اور سبب، محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو کسی نہ کسی بری سوچ کے سبب فریب کاری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فریب کاری نے آج کثیر لوگوں کے دلوں میں ہر شے کو صحیح بنانے کا حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہو، جتنا ہی قریب ہو، اپنا کام ہو جائے، سامنے والا بھلے رل جائے، اکیلا یا کہ خاندان سمیت اس کا کوئی احساس نہیں۔ یہی سب شاخسانے ہیں فریب کاری کے۔ جس معاشرے میں فریب کاری عام ہو وہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ مثالی معاشرہ۔ جی اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کہ کیسے بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ،
اور کیسے ہوگا یہ فریب کاری سے پاک؟ لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 6 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ 6 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ 6 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے اموال کی جلد از جلد زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور، فریب کاری اور معاشرہ بنانا ہے مثالی معاشرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فراڈ اس کو کہیں گے، دھوکہ، چال بازیاں بھی اس کو لے لی جاتی ہیں، جال سازی۔ اب اس کو کس عنوان میں ہم لیں، یہ ایک سوال ہے۔ آیا اسے ہم کاروبار پر لیں، تعلقات پر لیں، یا کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ایک آج کل جو چلا تھا نا چائلڈ ابیوزمنٹ، اس میں بھی فراڈ اور دھوکہ اور فریب کاری داخل رہی ہے۔ اچھا، اسلامی بہنیں یعنی بچیاں، لڑکیاں جو موبائل یوزر ہیں یا سوشل میڈیا یوزر ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب کاری۔ یعنی آپ نے ایک موضوع دے دیا، فریب، دھوکہ، فراڈ، لیکن اب اس کو کس شعبے میں آپ نے امپلیمنٹ کر کے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، سمجھانا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ اب یہ ہو گیا کہ گروپ جیسے بن گئے۔ اب گروپ کچھ اس طرح کے بن گئے کہ وہ لڑکی سے چونکہ وہ آواز سے وہ نوجوان ہمارا زیادہ پاگل واگل ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ لڑکی کی صورت میں وہ ایک صورت کیا لڑکی ہوتی ہے، وہ آگے آتی ہے، باقاعدہ اس لڑکے کا کوئی بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا ہے، پھر اس سے چیٹنگ کے ذریعے اور وائس چیٹنگ کے ذریعے اور رائٹنگ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس سے وہ مراسم پیدا کیے جاتے ہیں، تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں۔ لڑکا ویسے لٹو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ ہو گیا، بس اب تھوڑے دن رہ گئے۔ جب تھوڑے دن پورے ہوتے تو وہ ملاقات کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ لڑکی اس کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ کسی جگہ بلاتی ہے۔ جب وہ لڑکی بلاتی ہے وہاں پر تو اس کے جو دوسرے جو اس کی پورا گروپ ہوتا ہے، اصل وہ لڑکی اکیلے نہیں ہوتی ہے، وہ گروپ ہوتا ہے، اور وہ گروپ اس کو پھانسنے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پھنسایا جاتا ہے، اور پھر یا تو وہ کڈنیپ ہو جاتا ہے یا وہاں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی کو یوں ہی کسی نے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کیا، مراسم بنے، پھر کیا ہوا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش بکسے کے اندر بند کر کے پھینک دی، یہ حال بنا۔ اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اس سے دوستی کرتا ہے، اور دوستی کر کے اس کو اعتماد و یقین دلاتا ہے، اور اعتماد و یقین دلانے کے بعد پھر اس سے کسی جگہ بلایا جاتا ہے، اور وہ اس پر اعتماد و بھروسہ کر کے جاتی ہے، پھر وہاں اس کے دوست ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، پھر وہ زندگی بھر یا تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ خودکشی کر کے حرام موت کی طرف جاتی ہے، یا زندگی بھر وہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ، فراڈ اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اس میں بھی پیسے بٹورے جاتے ہیں، اس میں بھی پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ اسی میں جس طرح آپ سوشل میڈیا کے تحت فرما رہے ہیں کہ عمومی طور پر اسلامی بہنوں میں یعنی خواتین میں ہماری بھولی بیٹیاں ہیں ہماری، ان کو چونکہ ماشاءاللہ عز و جل آپ سمجھاتے ہیں، تو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والی ایک اجنبی لڑکی بن کر آپ سے دوستی گانٹھنے کی ترکیب بناتی ہے، مگر وہ سامنے لڑکی نہیں ہوتی ایکچولی، ہاں یا تو آواز لڑکیوں کی آواز ہوگی یا پھر جو اس کے ٹیکسٹ میسج ہوں گے وہ کر رہی ہوں، آ رہی ہوں، کرتی ہوں، اس کیفیت کے حامل، اور پھر یہ بھانڈا بھی اسی طرح پھوٹتا ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ سب اصل میں ان سب کے پیچھے عموماً ہوتا یہ ہے کہ پیسہ کمانے کی ایک ہوس ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی نفسانی اور گندی خواہشات کی تکمیل کا اس میں ایک صورت ہوتی ہے،
تو میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اور یہ سلسلہ اگر روکنا چاہتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو ان صحبتوں سے، ان عزائم سے، ان چیزوں سے بچا کر رکھیں جہاں پر آپ تک کوئی چیز پہنچ سکتی ہے۔ جس طرح چوروں کا دور ہو تو لوگ دروازے مضبوط بنا لیتے ہیں اور لوہے کے دروازے لگا لیتے ہیں، اس طرح جب فریب کاری اور دھوکے بازی اور اس طرح کا فراڈ عام ہو جائے تو کچھ اپنی عقلوں اور اپنی سوچ، اپنی خواہشات کے آگے بھی کوئی ایسا دروازہ بنائے کہ وہ دروازہ شریعت کے نام پر کھلتا ہو، اسلام اور دین اور شریعت کے نام پر وہ دروازہ جب کھلے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ کم سے کم ہوں گے۔ کیا بات کہی ہے صاحب آپ نے، مدینہ مدینہ، یہ جو ایک جملہ آپ نے بول دیا نا، میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہی بہت سے معاملات کا، بہت سی خرابیوں کا، بہت سے گناہوں کا بچنے کا ایک علاج ہے۔ دروازہ ہو وہ شریعت کے مطابق کھلتا ہو۔ مجھے شریعت نے اس سے رابطہ کرنے کی اجازت دی ہے نہیں دی، اس سے بات کرنے کی اجازت دی ہے نہیں دی۔ تعلقات کے ساتھ ساتھ اگر کاروبار کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو کاروبار میں بھی پچھلے دنوں ہی مجھے جو یہاں موقع ملا تھا کوئی بیان کرنے کا، تو قرآن کریم کی وہ میرے رب کے کلام، میرے رب کا کلام ہے کہ لکھ لینا چاہیے دین کے معاملے میں، لین دین تداینتم بدین فاکتبوہ، ہاں تو لکھ لیا کرو۔ تو لکھنے اور یہ اس طرح کی رائٹنگ میں چیز لینے سے بھی بندہ دھوکے سے، فریب سے، فراڈ سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کی قانونی حیثیت بنا لینی چاہیے اس ڈاکیومنٹ کی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں گواہ کر لینے چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر آپ یوٹیلائز کریں گے، قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ بہت سارے دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ مدینہ مدینہ۔ یہاں حضور یہ بتائیے کہ ایک چیز، جیسے جس چیز کو آپ نے ابتدا میں لیا کہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اس طرح کے جو تعلقات اور ریلیشنز اور جو فرینڈشپس جو ہے وہ ہوتی ہیں، ان کا انجام انتہائی بھیانک، ناگفتہ بے اور بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کے اندر گرفتار ہو جاتا اوور ہے؟ کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ وہ بیوقوف تھا، میں تھوڑی ہوں۔ وہ بچہ تھا، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ اس کو آتا کیا تھا؟ میں دنیا دیکھا ہوا آدمی ہوں۔ مجھے اس کو چونا لگتا ہے نا تو پھر ٹھکانے پر آ جاتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی یہی ہو گیا، کیونکہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ 2 قدم آگے ہوتا ہے۔ اصل میں اوور کانفیڈنس، چور کی 40 آنکھیں، چور کی 14 نظریں، 14 نظریں۔ ہاں یہ محاورہ ہے، چور کی 14 نظریں۔ تو وہ مطلب کہ زیادہ سمجھدار بننے جاتے ہیں نا، تو اس میں اور بھی محاورے ہیں لیکن میں مدنی چینل پر لائیو کہنا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو زیادہ سیانہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ جو غلطیاں ہو چکی ہیں، یعنی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاید یہ قول ہے کہ اپنے تجربات کر کے وقت ضائع مت کرو، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے اپنا وقت بچاؤ۔ قصص الاولین موعظۃ للآخرین، ہاں، کہ پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت۔ تو یہ نصیحت اگر کوئی حاصل ہی نہیں کرتا تو اب اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، اب مارکیٹوں میں اتنے دھوکے کے ذرائع موجود ہیں، اتنے دھوکے کے ذرائع موجود ہیں۔ ایک دھوکے باز آج کل آپ کے مساجد میں گھوم رہا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایکس رے ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈاکٹر کا پرچہ ہوگا۔ اس میں تقریباً یہ دھوکے باز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، فریبی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک قسم کا مطلب وہ ڈرامہ باز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے ہی مسجد میں اگر کوئی ذاتی سوال کرتا ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے، مگر یہ بھائی مطلب کہ 100 200 300 نمازیوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر ایکس رے نکالے گا، ایکس رے نکال کر پھر وہ اپنا ڈاکٹر کا پرسکرپشن نکالے گا، وہ بھی سب تازے تازے ہوں گے، پھر روئے گا بھی، پھر ایسا روئے گا، ایسا روئے گا، پھر روتے روتے نکل جائے گا یہ، اور پھر دروازے کے باہر کھڑا ہو کر یہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیتے ہوئے جائیں گے۔ آپ خود بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، کیا کوئی سفید پوش عزت دار آدمی اس طرح کھڑے ہو کر ایکس رے دکھا کر اور ڈاکٹر کا پرسکرپشن دکھا کر کیا کوئی پیسے مانگ سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہو جائے گا، وہیں گڑ جائے گا زمین کے اندر، اس سے تو بولا ہی نہیں جائے گا۔ یہ بولتے ہیں، اتنا ایکسپرٹ ہوتے ہیں بولنے میں، ابھی کسی کو کھڑا کر دیا جائے، چلے 2 آدمی میں بیان کرو، اسے آواز نہیں نکلتی۔ بڑے بڑے ماہر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیان کے لیے کھڑا کرو تو پسینہ چھوٹ جاتا، پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں ان کے، مطلب لرزتے ہیں پاؤں،
میں کیسے بولوں؟ ارے عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے کل کہ وہ مجھے کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے دو آدمی نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ آڈیشن دو، تو میں نے تو نہیں دیا آڈیشن، میں سب کو باہر نکال دیا. اب عبدالحبیب کے ساتھ کام گئے تھے پچھلے سال، مجھے بھی بیان کرنے کا ایک موقع ملا تھا، آپ نے ذمہ داری دی تھی تو ہل گیا تھا میں بھی ایک دفعہ. تو یہ ہوتا ہے، آدمی نہیں کر سکتا. یہ اتنے پروفیشنل اور ماہر ہوتے ہیں، اور پھر ان کا ایک جملہ بڑا مطلب ہوتا ہے، وہ آپ کی نفسیات کے مطابق کرتے ہیں. میرے ہاتھ میں نہ دیں، میرے ہاتھ میں نہ دیں، خود آ جائیں. تو پتہ ہے کہ ان میں سے کون ہوگا جو خود آئے گا. اپنی ماں کو پوچھنے جاتا نہیں ہے، باپ کو پوچھنے جاتا نہیں ہے، میرا ایکس رے دے کر میرا علاج کرانے آئے گا. ان سب کو پتا ہے. اور باہر ملکوں میں تو کتوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں یقین مانو باہر میں یو کے میں تھا، میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، مجھے منظر بھولتا نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا وہ نہیں، وہ ٹونی پونی لے کے گھومتے رہتے ہیں، یہ اتنا سا تھا کتا، ایسا تمیز کے ساتھ اس کو روڈ کے کونے پہ پیشاب کروا رہا تھا وہ، اور ایسا تمیز سے کھڑا ہوا تھا وہ آدمی. میں نے کہا کیسا یہ عزت دار پڑھا لکھا معاشرہ کہلاتا ہے جس میں لوگوں کتا کا روڈ پہ پیشاب کرے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا وہاں پر پرابلم ہے ہی نہیں. اور میں نکل گیا، گاڑی میں تھا، میں نکل گیا. میں سوچتا رہا، میں نے کہا اس کیسا زمانہ ہے کہ لوگوں کو کتے کو بسکٹ کھلانے کا، پیشاب کرانے کا، نہلانے دھولانے کا، بلکہ ایک کتا بیمار ہوا تو آفس والے نے 8 دن کی چھٹی لی تھی کتے کا علاج کرانے کے لیے. اور میں نے کہا ہاتھ پکڑ کر باپ کو روڈ پار کرانے کی فرصت نہیں ہے، ماں کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، مطلب اس طرح کے حقوق عباد کا خیال نہیں ہے. تو یہ میں ایک مثال دی ہے میں نے کہ یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر. تو اب جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، وہ کیا ایکس رے اور پرسکرپشن دیکھنے والے کا علاج کرانے کے لیے اس کے بعد ہسپتال جائے گا، وہ دے دلا کے بولے گا یار 10 روپے دے دیا، 100 روپے دے دیا، 50 روپے دے دیا. کل وہ دوسری مسجد کے اندر دوسرا ایکس رے لے کے کھڑا ہوا ہوگا. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر. تو یہ بھی فریب اور دھوکے کی ایک قسم ہے. انداز ایسا بدل گیا ہے صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. چلیے ایک تو آپ نے یہ انداز بتایا نا کہ ایک بیگرشپ کا ایک انداز یہ ہے، ایک فقیر ہے کہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، سگنل پہ کھڑا ہوا، یہ ترکیب. یہ تو چلیے ایک سمجھا کہ یہ بھی ایک انداز ہے مانگنے کا. جدت یہاں تک آ چکی ہے قبلہ کہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، اپ ڈیٹ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور صرف آ کے آپ کو یہ بولیں گے کہ میرا پرس کہیں نکل گیا. اور انتہائی بہت اچھے یعنی بالکل یہ طریقے سے مطلب آدمی بولے یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کسی جھوٹ بول سکتا ہوں. اور میرے منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں ہوگی، یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے نا. اچھا مجھے اندازہ کب ہوا؟ ایک تو مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے، اندازہ نہیں پہچانتا ہوگا نا. ایسی حالت، منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں، انتہائی طریقے سے اس نے جناب والا ہی ہونے. میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ رحمت. جانا کہاں ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو جانا کہاں ہے کہ میرا گھر وہاں پر. میں نے کہا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ اعتبار کریں میرے ایک بس 6 سائنس میں. اور یہ نہیں واقعی یہ دھوکے بازوں کا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں، میری خیرخواہی کے نیت سے چلو یار چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں. نہیں بس آپ مجھے آپ مجھے 100 روپے دے دیجیے، بس میں تو ویسے ہی چلاؤں گا رکشہ میں. میں نے کہا چلیے نا میں آپ کو چھوڑاتا ہوں، آپ اعتبار کریں. وہیں اس کی جگہ پھیکا ہو گیا باقاعدہ. اور آپ بھائی صاحب یقین مانے ایسا نہیں کہ پھیکا ہو گیا وہ گھر چلا گیا ہوگا یا شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی. 3 دن بعد وہ شخص اسی مارکیٹ میں دوبارہ اسی انداز سے نظر آ رہا تھا. وہی ترکیب، وہی صورت ہے. ایون کہ ایک قدم اور آگے عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک انتہائی مقدس مقام پر ہماری حاضری، انتہائی مقدس مقام پر ان ایکسپیکٹڈ ہے. وہاں پر ایک شخص اپنی بچوں کی امی کو اور ایک چھوٹا سا بچہ گود میں اس کی، اور وہی انتہائی معتبر انداز سے، طریقے سے، سلیقے سے، یار میں اس فلاں ملک سے آیا ہوں اور اس طرح سے نا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. اور پیسے ختم ہو گئے. میں نے کہا اچھا کہاں ٹھہرے ہوئے آپ؟ فلاں ہوٹل میں. میں نے کہا چلیے انشاءاللہ میں ان کو پے کرتا ہوں. کہ نہیں بس آپ یوں ترکیب بنا لیجئے کہ مجھے وہ دے. بالکل اب 2 سوال کریں نا سب تو سیدھا ہو جائے گا. حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ مانگنے کا انداز بھی یہ تبدیل ہو چکا ہے کہ پہلے تھا نا کہ غریبی، فقیری، یتیمی، اسیری، مسکینی، غربت دکھا کر انسان مانگتا تھا. اب تو جناب بالکل اس طرح سے کہ بس میرا تو پرس. یہ جو بیگنگ ٹرینڈ تبدیل ہوا نا، یہی بزنس ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے. پہلے لوگ اپنی قسمہ پرسی بتا کر بزنس لیتے تھے. یار بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اور آج اگر بزنس لینا ہے نا، 1 نمبر کا کنگلا، قرضے میں ڈوبا ہوا، بینک کا سودی قرضہ دبا کر بیٹھا ہوا. سود نام کی چیز سے اس کو نفرت نہیں ہوتی، اور سارا وہ بینک سود پر کار لیے، سود پر گھڑی لیے، سود پر پین لیے، اور سارے وہ کپڑے وپڑے پہن کر، اور ایسا بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر، چابیاں یوں رکھتا ہے، موبائل یوں رکھتا ہے. پستی دیکھیں آپ،
ہاں یہ رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ شو کرتا ہے میرا ادھر کاروبار ہے, میرا ادھر کاروبار ہے. یعنی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یار اس کو تو پیسے دینے چاہیے. ہاں اب مدد نہیں لے رہا, وہ انویسٹمنٹ لے رہا ہے, اور انویسٹمنٹ لے رہا ہے. اچھا اب ایسے آدمی کو اس نے بولا یار ٹھیک ہے یار 2 کروڑ روپے میرے لے لے, وہ بولا 2 کروڑ روپے میرے لے, 4 کروڑ روپے لیے, 4 کروڑ روپے لے کے بھاگے گا نا 4 کروڑ, اس کا 4 کروڑ کا ہدف ہی نہیں ہے, اس کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے 4 کروڑ. اب وہ 4 کروڑ روپے اس پر وہ آپ کو 2-2 لاکھ روپے 3-3 لاکھ روپے, اب مہینے کے 2-3 لاکھ روپے آپ کو 7-8 مہینے تک مل رہے ہیں. اس کے بعد تو پھر بھی پیسہ بچا ہوا ہے, وہ خود بھی وہ موج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا پتا یہ کیا بزنس کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر مطلب کہ آپ چونکہ آپ کو تو 2-4 لاکھ روپے ہر مہینے اور وداؤٹ کال پوسٹ ڈیٹڈ چیک کے ساتھ دھکا بینک پرائیویٹ لمیٹڈ, ٹھیک ہے, جب آپ کو چیک مل رہے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو, مطلب آپ نے تو اپنے 4 دوستوں کو اور کہا یار کیا ستھرا آدمی ملا ہے, بزنس مین مجھے آپ ملا زندگی میں, میرا اپنا کار ہو تو کیا ہے یار, بس پیسہ تو یوں دے دیتا ہے. کتنے دیے ہوئے یار, میں نے تو 2 کروڑ دیے ہیں, میرے لگا دینا. اب تو ہماری خوشامد کرے گا نا, میرے لگا دینا میرے. اچھا اس کے بعد اب اس کے 6 لاکھ کروڑ روپے لے کے جاؤ نا, وہ منع کر دے گا, بولا نہیں یہ دیکھو یار آپ لوگ تو اچھے لوگ لگتے تھے, میں یوں ہر ایک کے پیسے لیتا نہیں ہوں. ایسا وہ نخرے کرے گا, پھر اپنے اس کے پاؤں پکڑ کے اس کے جوتے اٹھا کے بولیں گے یار تو 6 کروڑ لے لے, یہ ہوگا اس کا 10 کروڑ, ٹارگیٹ اس کا 10 کروڑ بھی نہیں ہے. ٹارگیٹ تو اس کا مطلب کہ 70-80 کروڑ روپیہ, 1 ارب روپیہ اس کا ٹارگیٹ ہے. یوں بیٹھے گا اور پوزیشن بنائے گا, مارکیٹ میں اس کی آواز ہوگی, جو سمیٹ کے یہ نکلے گا نا اللہ کی پناہ. اچھا اب اتنوں کے یہ میرا گھر کر چکا ہوتا کہ اس نے اس سے لے کر دیے وہ ہوتے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ. اب مطلب آپ نے جس کو 1 کروڑ روپے دیے نا, اس کو پورے 1 کروڑ آپ کے ہی نہیں ہے, اس میں 10 لاکھ روپے میرے جیسے کے بھی ہیں, 5 لاکھ روپے اس جیسے کے بھی ہیں. اس کا وہ بولا یار میرا 30 لاکھ کا گھر ہے, وہ میں کرائے پر چلا جاتا ہوں, یہ 30 لاکھ روپے لگا دے یار, آ رہا ہوگا آمدنی تو اب دیکھ لیں گے. اس طرح کر کے تو 2-2.5 کروڑ روپے اس کا انویسٹمنٹ. یعنی وہ جب ایک آدمی فراڈ کر کے بھاگتا ہے, اپنے پیچھے 100 گھروں کو ویران کر دیتا ہے. وہ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر تم اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کو گھر کی روشنی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر کی آگ لگاؤں گا تو ہی میرے گھر میں اجالا ہوگا. نہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ کرنے والے, فریب کرنے والے, یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جواب کیا دیں گے؟ یہ ظلم کرنے والے جب ان سے قیامت کے روز حساب لیا جائے گا تو اللہ کے حضور حساب دیں گے کیسے؟ اتنے مانگنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں انصاف دلا, تو ہمارے لیے عدل فرما. اور جب اس ظالم کو, اس دھوکے باز کو, اس فریب کار کو, جس نے کسی بچی کو فریب دیا, کسی نے بچے کو فریب دیا, کسی عورت کو فریب دیا, کسی کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی توڑوا کر, اس کا نکاح توڑوا کر, طلاق دلوا کر اس سے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر اس کو روڈ کے اوپر چلتا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بیوہ کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی یتیم کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی مفلس و مسکین کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی غریب آدمی کو پیسے جڑوا کر دھوکہ دے رہا ہے کہ جڑوا گئے, کوئی فلیٹ بیچنے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی بلڈنگ بنانے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی سریے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی سیمنٹ کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی فٹنگ کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی پانی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, کوئی دوائی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. یار دوائی جیسی چیز کو دھوکے سے بیچتے ہو, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, شرم نہیں آتی کہ آپ دوائی کے نام پر دھوکہ دیتے ہو کہ لوگ جس کو شفا سمجھ کے کھائیں وہی سب سے بڑی بیماری پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. یعنی آپ جیسے, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دودھ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ بچے دودھ پیتے ہیں. کوئی بچہ آپ کا یہ نقلی اور مطلب کہ جعلی دودھ کے نام پر یہ پی کر مفلوج ہو جائے, معذور ہو جائے. بچیاں بیچاری مطلب کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, گندی اور نقلی قسم کی غذائیں اور دوائی کھا کر وہ بیچاری مطلب کہ کسی کو ایسی تکلیف کی زندگیاں گزارتی ہیں. آپ لوگوں کو تکلیفیں دے کر کماتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو حیا نہیں آتی. آپ یوں کپڑا پھینکتے ہو اور اس کا عیب چھپا دیتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کپڑا دے دیتے ہو, اور واپسی کو دینے کے لیے آئے تو آپ منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہو کہ جیسے آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہی نہیں ہے. آپ ناپنے میں دھوکہ دیتے ہو, آپ تولنے میں دھوکہ دیتے ہو, آپ اناج میں ملاوٹ کر کے دھوکہ دیتے ہو, آپ مطلب کہ گرم مسالے کے اندر پپیتے کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیج ملا کر آپ دھوکہ دیتے ہو,
آپ مرچی پسی ہوئی مرچی میں دھوکہ دیتے ہو, آپ آٹے میں دھوکہ دیتے ہو, برادہ ملا ملا کر آپ دھوکہ دیتے ہو, آپ ملاوٹیں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, چائے کی پتی میں دھوکہ دیتے ہو, آپ دھوکہ گھی بنانے میں دھوکہ دو, تیل بنانے میں دھوکہ دو, لوگوں کی جو غذائیں کھانے کی اس پہ دھوکہ دو. معاذ اللہ آپ کی دھوکے کی چیزوں کو لے کر, فریب کی چیزوں کو لے کر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کسی کو شوگر ہو جاتا ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے, کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. ایسا کر تو پھر شراب جیسی چیزیں بھی دھوکہ دیتے. شراب ویسی گندی ناپاک غلیظ قسم کی چیز, اس میں بھی فریب, اس میں بھی دھوکہ, اس میں بھی ایسی نقلی شرابیں پلاتے ہیں کہ لوگ پیتے ہی مر جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. ایسا کرتے ہو یار, ایسا کرتے ہو, دھوکہ دے کر ایک اچھے خاصے شریف آدمی کو نشے کا عادی بنا دیتے ہو. ارے پی لے پی لے پی لے اور کر کر کے نشے کا عادی بنا لیتے ہو. ارے دھوکے کی اتنی صورتیں, اتنی قسمیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, پھر مڑ کر نہیں دیکھتے یار. اچھا یہ بے شرم, بے حیا, بے غیرت دھوکے باز, ایک نمبر کا مطلب کہ مکار انسان جو دھوکہ, جی ہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ دھوکے باز ہو, آپ نے کیا ایسا, بالکل آپ مکار آدمی ہو, آپ دھوکے باز آدمی ہو, آپ معاشرے کو تباہ کرنے کے پر تلے ہوئے ہو, آپ بہت بڑے معاشرے کے ناسور ہو. آپ کی اس عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا. آپ دھوکہ دیتے ہو, حتیٰ کہ اتنا جھوٹ بول, دھوکے باز جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا, اتنا ایسے دھوکہ اور ایسی مکاری اور ایسا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ بچی بیچاری مطلب کہ لیبر روم کے اندر ہے اور کوئی آ کر کہے گا کہ آپ آپریشن ہوگا تو ہی بچہ پیدا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بچہ نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, پھر بھی آپریشن کر کے پیسے کماتے ہیں. یہ صرف میں ان کو کہہ رہا ہوں جو دھوکہ دے کر ایسا کرتے ہیں. جو درست کرتے ہیں نارمل, واقعی آپ دو غلط نہیں ہیں, اور ہر ڈاکٹر غلط نہیں ہے, ہر ڈاکٹر غلط نہیں ہے. وہ پیشنٹ کی جان بچاتا ہے, بچے کی جان بچاتا ہے. اگر آپریشن نہیں ہوگا تو بچہ اور ماں دونوں ضائع ہو سکتے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا, انہوں نے تو بھلائی کا کام کیا, اچھا کام کیا کہ انہوں نے مطلب بچے اور بچے کی جان, ماں کی جان بچا لی. لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کے کہنے پر نیک اچھا ستھرا آدمی میری تعریف کرے گا اور مجھے اپریشیٹ کرے گا کہ یار یہ صحیح بول رہا ہے. میں ان دھوکے بازوں کو بول رہا ہوں کہ جو صرف پیسہ کمانے کے لیے بچوں کے پیٹ کاٹ دیتے ہیں, اور صرف پیسہ کمانے کے لیے غیر ضروری بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں اور کیبن کے اندر ڈال دیتے, صرف اپنا وہ خرچہ نکالنے کے لیے. میں ایک دفعہ ایک ایمرجنسی وارڈ میں ایک پیشنٹ کو لے کر گیا, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا. پیشنٹ کو میں نے دکھایا تو وہاں میرا ایک اپنا اسلامی بھائی تھے, اسی ہاسپٹل کے تھے. میں نے ان کو اپنے ساتھ دیا, میں نے کہا یار تھوڑا رش بہت تھا نا ایمرجنسی وارڈ میں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے, آپ کے اندر فائل بن رہی ہے, ابھی آپ کے پیشنٹ کو 2 دن داخل کرائیں گے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, آپ لے کر نکل جاؤ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا, یہ ایمرجنسی وارڈ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, ان کا سیلز, یہ سب سارے یہ کھڑے ہیں سب اس کے سیلز ایگزیکٹو ہیں. بولا بس آپ بعد میں بات کریں گے, آپ نکل جاؤ. وہ میرے کو اس سے نکال دیا. یعنی کہ آپ ایمرجنسی میں جائیں تو آپ کی جھوٹی غلط فائل بنے گی, آپ کا نہیں ہے ایسی چیز, اور آپ کو بولیں یعنی مثال کے طور پر آپ کے مسلس پین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مسلس پین ہو رہا ہے, اب مسلس پین ہو رہا ہے تو آپ ایمرجنسی وارڈ میں جائیں گے تو جناب 10 قسم کی آپ کو وہ لگا دی, مشین لگا دی, یہ لگا دی, پرچہ نکالے, سب نکالا, ہارٹ پرابلم لگتا ہے, ہارٹ پرابلم لگتا ہے, چیک کرنے. آپ کس کو بولو تیرے دل میں مسئلہ ہے, وہ تو ویسے ہی لیٹ جائے گا. تو اس کو یہ کہ اگر آپ 2 دن اپنے اسپتال کے کمرے میں رکھو گے, دوائیاں دو گے, تو نرسنگ ایکسپینسز, تو میڈیکل ایکسپینسز, تو وارڈ ایکسپینسز, تو روم ایکسپینسز, ایوری ایکسپینسز آپ ایک پیشنٹ کے ذریعے کور کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو مسل یہ ہوا ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ, اس کو ایڈمٹ کا کہا گیا, پھر ہم اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, اور اس سے کہا مسل پرابلم ہے. ہم نے کہا بھائی دیکھو ویسا نہیں, بولا میں گارنٹی دے رہا ہوں نا مسل پرابلم ہے, یہ لیں دوائی کھائیں, آپ کا پرابلم حل ہو جائے گا. حل ہو گیا. پھر بھی آپ کی تسلی ہے کہ 2 دن کے بعد آ جانا میرے پاس, میں ETT کروا دوں گا آپ کا. تو یوں مطلب کر کے اس نے, وہ بہت اچھا ڈاکٹر تھا. تو ایسے ڈاکٹر یاد آتے نا, اور ایسے ہاتھ پیر باندھ کے بٹھانے والے. یعنی میڈیکل جیسا عظیم شعبہ, میڈیکل بہت عظیم شعبہ ہے, لوگ عزت کرتے ہیں ڈاکٹر کی. ڈاکٹر کسی طرح کا بھی ہو, ڈاکٹر کی لوگ عزت کرتے ہیں, ڈاکٹر کو لوگ بہت مان دیتے ہیں. میں تمام میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر جو دھوکے کا فیکٹر جو لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کا تعاقب کریں. وہ آپ کے پیشے کو بدنام کر رہے ہیں, آپ کے پیشے کو بدنام کر رہے ہیں.
वकील को देखो तो वो भी धोखा देकर अपना के यार वकीलों से तो कैसा वास्ता, जिसका पढ़ता उसको पढ़ता है। नेक और अच्छे सुथरे वकील कितने, मैं इसका कहता ही नहीं हूं कि किसी शोबे में अच्छे और नेक लोग नहीं है, लेकिन जिस शोबे में धोखा है, बिल्कुल मजहब के नाम पर भी लोग धोखा देते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। हमारे फैजान मदीना के अंदर हम देखते हैं दाढ़ी रखकर, इमामा बांध कर, और वो पैसे लूटने के लिए आ जाते हैं, मोबाइल लूटने के लिए आ जाते हैं, इसी तरह के केस हम तो बरबला कहते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे मैं अगर मजहबी आदमी हूं, मौलाना हूं, दाढ़ी वाला हूं, इमामे वाला हूं, तो मैं इंशाल्लाह आपको अदल और इंसाफ की और मोतदिल बात करूंगा। है ये धोखा देते हैं, ये काले बाबे बने हुए हैं, झूठे आमिल बने हुए होते हैं। खाली इनके पास जाओ अपना मसला लेकर तो एक का 10 मसला बना देते हैं। जादू होता नहीं है, जादू कर देते हैं। असर होता नहीं, असर कर देते हैं। परेशानी होती नहीं है, परेशानी थोप देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे कि ठीक है आपके घर के अंदर असरात होंगे, वो घर में दाखिल होंगे, फिर घर में कब्जा करेंगे, घर में बैठ जाएंगे, नाजायज पैसे बटोरते रहेंगे, बच्चियों के साथ फिर खुदा ना खास्ता गलत काम कर जाते हैं। कहते ठीक है बेटी दे जाओ, और एक बेवकूफ किस्म का आदमी इन मतलब गलत और मतलब झूठे और जाली आमिलों के हाथों में अपनी बेटियां सुपुर्द कर देते हैं और इनको देकर चले जाते हैं। अल्लाह की पनाह है ना, इतनी भी समझ नहीं आती हमको कि क्या हो गया है। जिसको देखो जादू। चले मैं मदनी चैनल पर इस वक्त आप पता नहीं कितने देखने सुनने वाले होंगे, आपने कभी जिंदगी में किसी पर जादू करवाया है? मैं बैठे बैठे कहता हूं कि शायद 99.99% कहेंगे कि हमको जादू कराना आता ही नहीं है। शायद यहां बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता होगा कि जादू होता कैसे है। अच्छा, आप ऐसे कोई जानते जो जादू करता हो? मेरा गुमान है 99.99% कहेंगे नहीं, हम तो ऐसे को जानते भी नहीं जो जादू करता हो। मैं भी नहीं जानता, ना जादू करने आता है, ना जादू को मैं जानता हूं, ना जादूगर पता है क्या होता है क्या नहीं होता, ना किसी को जादू हो जाए तो उतारना आता है। जादू है, जादू होता है, जादू हो जाना ये हक है, लेकिन क्या हर एक के पीछे कोई जादूगर लगा हुआ है? हर एक को जादू हो रहा है? तो ये बात ऐसे झूठे किस्म के आमिलीन होते हैं, ऐसे झूठे किस्म के बाबे होते हैं जो वहीं पर बैठे हुए होते हैं और नाजायज पैसे बटोरते हैं। देखिए, तावीज़ात पर पैसे लेना जायज है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन जो नाजायज किस्म के पैसे बटोरते हैं, एक बेपर्दा औरतों को अपने साथ बिठाते हैं, और माज़अल्लाह मैं क्या बोलूं, तावीज़ देते हैं, मीटर जो है वो मीटर पे लगा दो, मीटर भी स्लो हो जाएगा, बिजली मीटर बचाओ, बिजली बचाओ। अजीब और गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर और इन लोगों से बचिए। इसलिए मैंने कहा कि धोखा, आपने एक लफ्ज लिया आपने, फरेब, धोखा, फ्रॉड, अगर हम देखें तो इसका दायरा बहुत वसी है। बात होनी चाहिए। कितनी फील्डें हैं जिनका अभी तक मैं तस्करा नहीं कर सका हूं, जिनमें धोखा, फरेब और झूठ बिल्कुल शामिल है। बड़ी अहम एक चीज है, उसकी तरफ भी आना है। जो कारोबार के नाम पर, नौकरी के नाम पर झांसा और धोखा दिया जाता है, उस पर भी आपसे मदनी पुल लेनी है। पूरा सिलसिला क्या था? बिल्कुल इलीगल इमिग्रेशन, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त सिलसिला वो भी धोखा है जी। धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी जानें चली जाती हैं जी। तो ये सब मतलब अजीब किस्म के। हमारे वतन के एक सूबे की 90 ऑयल मिल्स की जब इन्वेस्टिगेशन की गई आई साहब, तो उसमें से मोर देन 45 यानी 50% से ज्यादा मिलों की सूरत हाल ऐसी है कि जिनका ऑयल खाने जैसा है ही नहीं। चलो आप अंदाजा फरमाया। और बड़े बड़े नाम, यानी ब्रांडेड नाम हो ना, जिसकी मार्केटिंग आप देखें, प्रमोशन आप देखें, होर्डिंग आप देखें, एडवर्टाइजमेंट आप देखें, तो आप हैरत हो कि अच्छा ये वाला ब्रांड भी। नहीं तो इसमें ये भी होता है कि ये तो कोई मतलब ऐसा आ जाता है, या हो सकता है कि किसी ने देना ही बंद कर दिया हो और फिर छापे पड़ गए हो कि देता है कि नहीं। मतलब महीना, मौसम भी होता है ना, बाद औकात महीना आना बंद हो जाए तो भी छापे पड़ते हैं, बाद औकात ईमानदार आदमी आ जाए तब छापे पड़ते हैं। लेकिन ये सब चीजें मतलब के जो भी एक फूड डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी करें माशाअल्लाह, एक फूड डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का। उस फूड डिपार्टमेंट का काम ही ये होता है कि इस तरह की जाली चीज़ों को काबू किया जाए और इन चीज़ों का लाइसेंस ही ना दिया जाए, इन चीज़ों को परमिशन ही ना दी जाए। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसे माशरे के अफराद जिनको अल्लाह ताला ने इस बात का इख्तियार दिया है, इनको कोई बस जिम्मेदारी मिली है और वो अगर इस वक्त हमें देख के सुन रहे हैं, तो आपको भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि जिनको ये जिम्मेदारी दी है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है, वो रिश्वत खाता है, वो मतलब कि वो बददियानती करता है, तो उसको उसकी सीट से माजूल कर दें आप।
یہ آپ کی ذمہ داری. اگر آپ اس کی سیٹ اس کو معذور نہیں, آپ بولے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں, تو پھر اسے اختیارات دینے کا فائدہ ہے کہ اس سیٹ کا فائدہ ہے کہ جو بندہ کچھ کر ہی نہ سکے, اور آپ کی ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم ہو رہا ہو, اتنے سارے ظلم ہو رہے ہوں, اور آپ کرنے کے باوجود نہ کریں. اس لیے ایماندار لوگوں کو ذمہ دار بنائیں, ایماندار لوگوں کو, خوف خدا والے لوگوں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کام کیا تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کامیاب ترین ریاست تھی, کامیاب ترین ریاست, اس ریاست کے چند اصولوں میں یہ ایک اصول تھا کہ آپ کے گرد علماء تھے, آپ کے گرد فقہاء تھے جو اسلام اور دین اور شریعت کو جانتے تھے, حرام اور حلال کو جانتے تھے, اور جن کے اپنے مفادات نہیں تھے, اور وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور یہ سارا ماحول عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کریٹ کیا تھا کہ آپ مجھے کہنا کہ اگر میں ہو, اگر میرا عامل کہیں آپ کو لگے, یعنی جو میرا کارندہ ہے, جو میرے حکومت کا نمائندہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے یا وہ ظالم ہے اور لوگ کچلے جا رہے تو مجھے بتانا, تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو ہٹا دیتے تھے. ایسے دھوکے باز, بد دیانت, فریب کار لوگ اگر اپنی سیٹوں سے ہٹا دیے جائیں اور خوف خدا والے, ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو لایا جائے اور ان کو اپوائنٹ کیا جائے, میرٹ پر کام کیے جائیں, اور باقاعدہ ان کی پھر پیچھے سے پوری لک آفٹر ہونی چاہیے, ان کو چیک کرنے والے بھی ایماندار ہوں, ان کو چیک کرنے والے بھی ایماندار ہوں. اگر ایمانداروں کا اس طرح ایک مدنی جال بچھا دیا جائے, فریب کو آنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی, دھوکے کو آنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. دھوکے باز تو اس کو بھاگتے بنے گی. ہمارے یہاں چونکہ رشوت 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 دو نکل جاؤ, رشوت دو نکل جاؤ, رشوت دو فیکٹری بنا لو, رشوت دو تو جھوٹے چیز بیچ دو, رشوت دو تو مال نکل جائے گا, رشوت دو تو یہ نکل جائے گا. اگر آپ فریب کو, دھوکے کو, اس طرح چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں, رشوت کا راستہ بند کر دیں, ایماندار لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ایماندار لوگوں کو ذمہ داریاں دیں. دھوکہ کیسے آئے گا؟ صرف باتوں سے تھوڑی ہوگا. اچھا میں بھی باتیں ہی کر رہا ہوں, میں بھی جانتا ہوں, میں بھی بات ہی کر رہا ہوں, لیکن اب میرے جیسا آدمی بات کرنے کی سوا کر کیا سکتا ہے؟ ہم بہت زیادہ اپنی تنظیم اور آرگنائزیشن کے اندر ان چیزوں پر غور کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بھائی اس کو رکھیں گے, اس کو نہیں رکھیں گے. ہمارے ہاں تو اس کا نظام بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا اللہ نہ کرے کوئی اس میں ہو بھی جائے تو اس کو فوراً سے جو ہے وہ تفہیم بھی ہوتی ہے اور بصورت دیگر اس کی جو ہے وہ معذولی بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ناظرین کی کالز بھی ہیں حضور, میسیجز بھی ہیں, پہلے کالز پھر میسیجز انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں مثالی معاشرہ مدنی چینل پر, اور گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا موضوع جو ہے, ٹاپک, وہ فریب کاری ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, اور جیسا کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ رمضان المبارک کے آتے ہی بعض جعلی ٹریول ایجنسیاں غریب لوگوں سے حج کے نام پر پیسے ہینکتی ہے, اور پھر جیسے ہی حج کا موسم قریب آتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے. تو اس سے لوگ دین کی طرف کیسے راغب ہوں گے؟ اس سے لوگ جو ہیں کس پہ اعتماد کریں کہ وہ اتنے بڑے مقدس نام کو لیتے ہوئے لوگوں سے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو اتنی بڑی فریب کاری ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں, ان لوگوں کو سمجھائیں جو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں, اسلام اور دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. ارے ایک کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا کماتا ہے دنیا کے لیے, اللہ اللہ, اور ایک شخص دنیا کماتا ہے دین کو بیچ کر. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کے حج اور عمرے کے نام پر آپ پیسے بٹور کے واقعی دھوکہ دیتے. ایک تو ہوتا ہے پیچھے سے کوئی خدا نہ کہتا ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹریول ایجنٹ بھی پھنس جاتا ہے اور یہ مطلب سفر کرانے والے پھنس جاتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو باقاعدہ دھوکہ دیتے ہیں, بیٹھے اس لیے ہیں کہ حج اور عمرے کے نام پر اور ویزے کے نام پر لوگوں سے اور ٹکٹوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں. اب اس میں ان کو تو دیکھو اللہ ہدایت دے, ان کو اللہ ہدایت دے, اور ان کو تو جتنا مجھے ابھی بولنا تھا, اگر یہ سن رہے ہوں گے تو شاید کوئی تو خوف خدا والا ہو سکتا ہے کہ ہو جس کو خدا کا خوف ہو جائے, کوئی تو ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جائے اور اپنی اس حرام کاری سے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جائے اور سمجھ جائے کہ یہ پیسہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے, تو وہ شاید توبہ کر لے اور جن کے پیسے سے دھوکے سے کھائیں ان سب کو پیسے واپس کرے اور سارے اس کے شرعی تقاضے پورے کرے. لیکن آپ حضرات جو لوگوں کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں, آنکھ بند کر کے پیسہ مت دیا کریں. پیسہ دینے سے پہلے کچھ آگے پیچھے معلومات لے لیا کریں, تھوڑی بہت انکوائری کر لیا کریں, اور اپنی حد تک کوشش کریں کہ ہاں اس نے کوئی ایسے ماضی میں کام اچھے کیے ہیں, تب آدمی ہمت کرتا ہے.
پھر بھی اگر خدا نہ خدا دھوکہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اب آپ کوشش ہی کر سکتے کہ اپنے آپ کو بچائیں. کال چلائیں. محمد کاشف عطیہ کرناٹک کراچی. میرا سوال حاجی عمران سے یہ تھا، یہ جو گٹکے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، گٹکے کا، تمباکو کا، جی ایم، اس کا کاروبار کرنا کیسا؟ دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، ناجائز چیز کا کاروبار کرنا ناجائز اور جائز چیز کا کاروبار کرنا جائز. اب وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ کیا کر کے بیچ رہا ہے، کیا بول کے بیچ رہا ہے، اس میں دھوکہ دے رہا ہے نہیں دے رہا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے، دودھ کے اندر اس نے مطلب کہ یہ اس پیالے کے اندر میں نے سمجھیں کہ 25% پانی ہے، 75% دودھ ہے، تو اگر کوئی کہہ کے دیتا ہے کہ یہ اس میں 25% پانی ملا ہوا ہے لے لیں، تو ڈیفینیٹلی جس نے لیا ہے، اگر جو اس نے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے مگر اس کو پتا ہے کہ یہ پانی کتنا ملا ہوا ہے کتنا نہیں ہے، تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ لینے والا بھی صحیح ہے، دینے والا بھی صحیح ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فریب کر رہا ہے، تو ٹھیک اس کو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. تو اب یہ گٹکے اور یہ چیزیں بیچنے والے کیا بول کے بیچتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. میں عبد القادر پشاور سے بات کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا بارگاہ میں عرض ہے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں، لیکن روکا کیسے جائے؟ یہ بھی تو ذرا یہ ذرا مشورہ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ چلائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والوں کو روکا کیسے جائے؟ دھوکہ دینے والوں کو روکا کیسے جائے؟ دھوکہ دینے والوں کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ پہلے اپنے اندر سمجھ اور ایک سینس پیدا کریں اور لالچ میں نہ آئے. عموماً جو دھوکہ کھاتا ہے نا، اس میں ایک فیکٹر اس کا لالچ ہے. آپ کی لالچ آپ کو دھوکہ کھلا دیتی ہے، یا آپ کی کم علمی بھی آپ کو دھوکہ کھلا دیتی ہے. تو اب نہ تجربے کاری آپ کو دھوکہ کھلاتا ہے. تھوڑا تجربہ یا تجربے کار لوگوں کو ساتھ رکھیں. جلد بازی کی وجہ سے بھی بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. لالچ بھی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ کھا جاتا ہے. لالچ میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اپنے اندر یہ چیزوں ختم کرے تو انشاءاللہ سامنے والا دیکھیں نا، نرم دیوار ہوگی تبھی پین جائے گی. اگر دیوار سخت ہوگی تو اس پہ پین نہیں جائے گی. تو عموماً اس طرح جو سمجھدار قسم کے لوگ، کیونکہ معاشرے میں سارے لوگ تو دھوکہ کھا نہیں رہے، کچھ تو ہیں جو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. کال چلائیں. میرا نام محمد عثمان ہے اور میں ملتان مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک اسٹوری یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی اسلام آباد میں نا ٹیکسی ڈرائیور تھے، تو وہ فیض آباد ٹرمینل سے جا رہے تھے، تو وہاں پہ انہیں ایک پروفیسر لیکچرر ان کے بقول انہوں نے جو بتایا وہ ملا. تو ان کی ٹانگ فریکچر تھی. بھائی نے صاحب کی نیت سے گھر چھوڑنے کا کہا تو وہ چلے گئے. فیملی ممبرز وغیرہ کا پوچھا انہوں نے، تو بھائی نے میرا بھی بتایا بھی میرا ایک بھائی فارمیسی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے. کچھ دنوں بعد ان کی کال آئی پروفیسر کی. انہوں نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. انہوں نے کہا بھی آپ ابو سے بات کریں. ابو کا نمبر دے دیا انہوں نے. ابو سے بات کی، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اور میں بھی آپ کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو بیٹا فارمیسی کر رہا ہے اس کو میں 16 اسکیل میں نا جاب دلواؤں گا. انہوں نے کہا بھی اس کے لیے آپ کو ڈپلوما وغیرہ بنوانا پڑے گا، ایسے ایسے پروسیجر وغیرہ بتایا انہوں نے. تو پروسیجر کے لیے انہوں نے کہا بھی اتنے پیسے لگیں گے. انہوں نے پہلے تقریباً 8,000 روپے لیے. دوبارہ کال کی. انہوں نے کلمے کی قسم کھائی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو جاب دلواؤں گا. انہوں نے قسم کھا کے پھر دوبارہ 10,000 روپے لیے. والد صاحب نے بولا بھی اگر کلمے کی قسم پہ تو جتنے مانگے گا میں دیتا جاؤں گا. اس طرح انہوں نے 16-17,000 روپے ہم سے لیے. لیکن اس کے بعد آج تک نہ اس کا کوئی پتہ چلا ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں. تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت زبردست ٹاپک اٹھایا ہے اور یہ گداگری یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے رجحان اس چیز کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہتے ہیں طلبہ؟ یہ بھی ہے سب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا نا کہ معاشرے میں ہر کوئی دھوکہ تو نہیں کھا رہا، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہر سادہ آدمی کسی نہ کسی انداز سے دھوکہ کھا ہی رہا ہے. اور وہی والی بات کہ مطلب کہ پیکٹ میں بتایا کچھ جا رہا ہے، اسے مل کچھ رہا ہے. کوانٹٹی کچھ لکھی ہوئی ہے، مل کچھ رہی ہے. کوالٹی کچھ لکھی ہوئی ہے، مل کچھ رہی ہے. ریٹ کچھ بتایا جا رہا ہے جی اور اس ریٹ کے مقابلے میں جو چیز دی جا رہی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے. کسی نہ کسی انداز سے
معاشرتی طور پر یہ زہر اس طرح سے گھل چکا ہے، میں کہوں نا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے گویا کہ ہر آدمی فریب کا شکار ہو رہا ہے، مبالغہ کروں تو یہ غلط نہ ہوگا، یہ سب یہ کیفیت ہے اس وقت۔ اس میں بالخصوص انہوں نے جو بات کی کہ ایک تو قسم اٹھائی اور پھر قسم اٹھا کر کے جو ہے وہ ان سے مزید جو ہے وہ مال بٹورا، یہ تو اور شدید اور خطرناک بات ہے نا کہ آپ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ کسی کو فریب دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا مال بٹور رہے ہیں، کسی کو لوٹ رہے ہیں، یہ تو اور خطرناک، ایک تو دھوکہ، پھر دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے دھوکہ دینا، یہ تو اور شدید اور سخت بات ہو جائے گی۔ یہ بھی معاشرے کا ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے نا کہ پست پہلو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ بالعموم اس طرح کے لوگ اسی طرح کی کیفیت اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول پاک کی بات، پنجتن پاک کا نام لے، یعنی جس کی جیسی عقیدت دیکھیں گے نا، جسے ہماری دکان پہ غوث پاک کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، ان کو محسوس ہوگا کہ یہ غوث پاک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اب اس کا دھوکہ دینے کا انداز بھی اسی قسم کا ہوگا کہ ہر دوسری تیسری بات میں وہ غوثیت ماپ کا ایسا تذکرہ کرے گا کہ بندہ بولے گا یار ٹھیک ہے تو نیک آدمی ہے، بس ایسا بھی ہو رہا ہے۔ یہ بہت کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے، کوالیفائڈ انہوں نے اپنے کام میں بڑی مہارت حاصل کی، اپنے کام میں جہنم میں جانے کی فل تیاری کی۔ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشانا فلیس منا، اللہ یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ غشانا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں ضمیر متکلم سے مراد سارے مسلمان ہیں، یا اہل عرب یا اہل مدینہ، یعنی جس نے مسلمانوں کو یا اہل عرب کو، اہل مدینہ کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا دھوکہ، یعنی کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا، یہ دھوکہ ہے۔ 3 صدی ہجری کے جلیل القدر محدث، فقیہ اور کثیر کتابوں کے مصنف حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق بغدادی حربی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی دھوکہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو ظاہر کرے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت کو چھپائے، یا کوئی بات کہے اور اس کے خلاف یعنی حقیقت بات کو چھپائے۔ مثلا کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا، جعلی یا ملاوٹ والی چیز کو اصلی اور خالص کہہ کر بیچنا وغیرہ، یہ اس کو اس طرح لیا۔ یہاں تو گوشت بیچنے والا بھی دھوکہ دیتا ہے، گوشت بھائی صاحب پانی بیچنے والا، میں آپ دیکھ گوشت تو پانی، بدقسمتی ایک تو ہمارے وطن میں پانی نہیں، رائٹ؟ اچھا پانی نہیں ہے، مرتے کیا نہ کرتے کے تحت پانی خریدنا پڑ رہا ہے، منرل واٹر کے نام پر جو منرل واٹر ہے اس میں منرل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ مطلب اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بھی پراپر رپورٹ اب آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں کہ ہمارے وطن میں فار ایگزامپل کہ 100 کمپنیز ہیں جو منرل واٹر کا کام کر رہی ہیں، اس میں 95 کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ دودھ کا پچھلے دنوں آیا، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بس میں ایک حدیث سناتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کر، مسلمان مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اے دھوکہ دینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، فریب کرنے والوں، فراڈ کرنے والوں، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہیں کوئی اس طرح کی چیز دے دے جو تم دیتے ہو؟ نہیں، اب بچو گے تو پھر کیوں؟ مسلمانوں کے ساتھ کیوں؟ بلکہ دھوکہ دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو اب کیسے دھوکہ دے دیتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اور پہلو آپ کی خدمت پیش کروں، یہ بھی ہمارے سامنے مشاہدہ ہوا کہ ایک قصبے میں خالص چیز کہاں ملے گی، مجھے کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے، مگر ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے۔ اس قصبے میں یہ مشہور ہے کہ اگر خالص سودا آپ کو لینا نا تو ایک غیر مسلم ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو آپ کو خالص سودا ملے گا، جبکہ اس ملک میں، اس شہر میں کتنے مسلمان ہوں گے، مگر اللہ اکبر کبیرہ اس قدر مشہوری کی کیفیت ہو گئی ہے، تو ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمارے حال پر، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ پیسے کی لالچ اور پتہ نہیں طرح طرح کے لالچوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، اور آخرت کی سوچ ختم ہو گئی، دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی یار، دھوکے باز کی دنیا میں کیا عزت ہے، ایک بار دھوکہ دے کر نکل جاتا تو بعد میں کوئی اس سے تھوڑی۔ چلیں کال چلائیں۔ جی
حاجی صاحب میں عمران شفاق کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے جیسا ابھی بتایا کہ پیدائش ہوتی ہے بچوں کی ان کو وارڈ میں ڈال دیتے ہیں نرسری وارڈ میں, تو ابھی 2 مہینے پہلے میری نرسری جناب ہوئی بچے کی, تو اس ہاسپٹل میں جتنے لوگ تھے سب کے بچے انہوں نے پیدا ہوتے سبھی نرسری میں ڈال دی. کسی کا 15 دن کسی کا 20 دن بچہ مارا, اور میرا بھی بچہ تقریباً 7 دن تک رہا وہاں پر. تو یہ لوگ ڈاکٹر کی کیسے بناتے ہیں, آپ ان کو کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے. کوئی عرض ہے کہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فرمائے اور ہمارا محفوظ کر لیں. جزاک اللہ. یہ اتنا بڑا پہلو ہے ایسا, بہت بڑا پہلو ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہماری جو ڈاکٹروں کی مجلس اور ڈاکٹروں سے جو ہماری بات ہوتی ہے, اس میں ہمارے ساتھ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. یہ بھی ان باتوں کو بہت نوٹس لے رہے ہیں, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میں ایک بار پھر مدنی چینل, اور یہ کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, شاید ایک تعداد دیکھتی سنتی ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کروں, جو ڈاکٹر اگر ہیں یا میڈیکل سے متعلق ہیں, پلیز اپنے اندر کوئی خوف خدا والے ایماندار قسم کے لوگوں کا کوئی ایسا آپ شعبہ بنائیں, اگر ہے تو اس کو فعال کریں, کہ جو اس طرح غیر ضروری طور پر مریضوں کو تنگ کرتے ہیں اور حاجت نہیں ہوتی پھر بھی ان کے ساتھ علاج کا ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کا بل زیادہ بن جاتا ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے, جعلی ادویات کے ذریعے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو دھوکہ فریب, اور آپ کے جو ایک اوت ہے اس اوت سے بالکل ہٹ کر وہ میڈیکل کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں سے, جو بڑے بڑے نام بھی جس کو ہم کہلاتے ہیں, میں تو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہے, اگر آپ کر گئے تو کیا پتا کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے, آقا راضی ہو جائے, اللہ تعالی راضی ہو جائے, اور آپ کا یہ عمل قبول ہو جائے کہ میرے اس بندے نے اس طب کے شعبے میں, اس میڈیکل کے شعبے میں, جہاں پر بچہ بڑا بوڑھا عورت یہ مطلب متعلق ہیں, اس نے اس میں کام کیا, اور جو دھوکہ دیتے تھے, فریب کرتے تھے, اور اس طرح مطلب کہ پیدائشی بچوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں. اب کیا کرے گا گھر کا فرد, جب وہ کہہ دے کہ نہیں بچے کا تو وہ ہے تو یوں ہے تو یوں ہے, تو جب وہ 5 دن کے بعد جب نکلے گا تو اتنے بڑے وارڈ کی پرچی ہوگی, تو میڈیکل کی پرچی ہوگی, دوائیں کی پرچی ہوگی, دینا ہے اس کے اندر. وہ تو جان بچانے کے لیے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, قرضہ لیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کچھ کریں. میرے وہ درد مند ڈاکٹر میں عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں, درد مندوں سے, اور ہیں, ملتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ اس میڈیکل شعبے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں, اور واقعی اچھی تعداد میں بھی ہیں. آپ چاہیں گے کریں گے, اور اس کے لیے فل پروف ارینجمنٹ کریں, فل پروف ارینجمنٹ کریں, اور پبلک کو آپ یہ بات یقین دلائیں کہ اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے کوئی سی بھی ہاسپٹل ہے, پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے یا سیمی گورنمنٹ ہے, ہر جگہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور لوگوں کو راحت و سکون دینے کی کوئی صورت آپ بنائیے, براہ کرم بنائیے, اور دعائیں لیجئے. یقین مانیے ایک مریض کی دعا آپ کا بیڑا پار کرتے چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو بھی اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں, فریب کاریاں کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, ان ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف عطا کرے, اور جو ایماندار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اللہ ان کے مددگار پیدا کرے, اور وہ مل جل کر اس طرح کے نظام کو لے کر چلیں, اور رشوتوں کو دروازہ بند کریں. اور اس طرح دھوکہ دینے والے پبلک کے لیے جو بالکل دھوکہ دیتے ہیں, کھانے پینے میں بالخصوص پہننے اوڑھنے میں جو دھوکے دیتے ہیں, خدا را ان کو روکیں. اور ہر طرح کے دھوکے پر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس کچھ میسیجز پر بھی ناظرین کے سوال ہیں. یہ اسٹائن بہن کا سوال ہے خانے وال سے, کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں دربار سے آئے ہیں, فلاں دربار سے آئے ہیں, اتنے پیسے دے دو ورنہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دربار والے نے کبھی کسی کو ستیہ ناش کی بد دعا نہیں دی, اور یہ دربار کا درباری بن کر ہی آنا ہے. ایسا کوئی درباری نہیں ہوتے. ان کی ایسا جملہ ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں. اللہ والوں نے کبھی کسی کو بربادی کی بد دعائیں دی ہیں؟ اللہ والے تو برباد لوگوں کو آباد کرنے آتے تھے, وہ ایسا نہیں کرتے تھے. یہ غلط ہو رہا ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں. آئیے چلتے امیر علیہ سنت کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलिम मदीना मरकज़ फ़ज़ाइल मदीना में इशा की जमात का वक्त 9:15 बजे है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب